ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر اور بحر میں، زمین اور سمندروں میں فساد ظاہر ہو گیا اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ان کے بعض کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے یا اس کا بدلہ دے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ جو ماہ رمضان جاری و ساری ہے، یہ کافی پریشان کن ہے پوری دنیا کے لحاظ سے، مسلمانوں کے لیے بھی، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ باقی اس کے علاوہ ظاہر ہے جب جنگ ہے تو اس کے اثرات اگر ہارنے والے پہ زیادہ ہوتے ہیں تو جیتنے والے پر بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، کیجویلٹیز ہوتی ہیں اور بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں افغانستان کے حوالے سے، اسی طرح جو خلیج اور گلف کے حالات ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ تو بہرحال ہمارے جو ملک کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ایک وقت سے ظاہر ہے ادھر وہ حادثات اور کچھ حملے اور یہ معاملات ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن دعائیں تو ضرور کر سکتے ہیں نا، کہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک کی جو ہے نا وہ حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، مل بیٹھ کر جو معاملات ہیں وہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا ان کا موقف واضح ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، کہ یہاں پر جو کیجویلٹیز ہوتی ہیں، یہ جو حادثات ہوتے ہیں، یہ کچھ حملے ہوتے ہیں، ان کی پشت پناہی نہیں ہونی چاہیے۔ واضح کلیئر دو ٹوک انہوں نے پیغام دیا، یا تو پاکستان کو رکھ لیں تو یہاں پھر دوسرے معاملات۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، یہ لڑائی یہ بھی پریشان کن ہے۔ تو بہرحال ماہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ پوری مسلم امہ کے حالوں پہ رحم فرمائے۔ جو ہم دیکھتے ہیں انفرادی سطح سے لے کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے کہ کافی زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آزمائشیں، بگاڑ، بے چینی، چیزیں معاشرے میں، ماحول میں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ساتھ ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا کرنی ہے، اللہ کے در سے ہی جو ہے نا وہ مانگنا ہے، اس کے ساتھ ہی چمٹے رہنا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے نجات اور کامیابی کا، وہ یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم پکڑے رکھیں اور اللہ کی بارگاہ کے ساتھ چمٹے رہیں، اس سے مانگتے رہیں۔ خوشحالی بھی وہی دینے والا ہے، پریشانیوں کو بھی دور کرنے والا وہ ہے۔ مشکلات ظاہر ہے ان فرد سے لے کے بڑے تک یہ معاملے ہوتے ہیں، انسان کی زندگی جو ہے اس میں بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بڑی چیزوں میں بے بس بھی ہوتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا، اپنی بے بسی اسے نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بچہ اللہ معاف فرمائے کسی کا معذور ہے، خود اس کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی فلاں بیمار ہے اس کے لیے پرابلمز ہیں، کوئی فلاں مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اور بڑے ایسے حادثات اور معاملات ہو جاتے ہیں کہ اچانک ایسی پریشانی آتی ہے کہ انسان جو ہے نا ایک نارمل لائف چل رہی ہے، اچانک تو ایسی پریشانی آ گئی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس زندگی میں یہ ہوتے ہی ہیں، ایک زندگی ایک سموتھ کہ ایک طرح گزر جائے ایسے تو ممکن نہیں، اس میں صحت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، عروج ہے، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، کچھ گناہوں کے اپنے ہوتے ہیں، کچھ ویسے آزمائش آ سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر اور بحر میں جو فساد اور بگاڑ ہے یہ لوگوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اس کی مثال یہ پانی لے لیں، پانی آج خراب ہے تو ہم نے ہی اس میں کیمیکلز پھینکے ہیں نا، لوگوں نے پھینکی ہیں چیزیں، تو آج پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، فلٹر واٹر لگانے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ آج سے چند سال پہلے چلے جائیں تو پانی اس طرح کے معاملات تو نہیں تھے نا۔ اگر فضا آلودہ ہماری ہوتی ہے، چلو اب انہوں نے سختی کی ہے گورنمنٹ نے کہ جی چھوٹے بچے نہ چلائیں، اس میں چلو تحفظات ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو لاہور ہمارا دنیا میں ٹاپ کا پولیوٹیڈ ہوتا تھا اب کچھ کم تھم گیا ہے، کچھ کم اس دفعہ وہ نہیں ہوا۔ کیوں کہ جب ظاہر ہماری قوم میں مہذب تو وہ تو معاملے ہیں ہی نہیں، قوم والے ایک ہجوم ہے، بس ہم چل رہے ہیں جیسے بھی معاملات ہیں، تو وہ ہر ایک نے بائک لے کے نکل جانا ہے، اس کو ڈرائیونگ آتی ہے نہیں آتی، جس کو آتی ہے وہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے، جدھر سے کوئی مرضی آ جاتا ہے۔ تو یہ ادھر ہی ہے، یہ بیکورڈ جو صحیح ممالک ہے وہاں پر تو روڈ پہ سوچا نہیں جا سکتا نا لائسنس کے بغیر، تو یہ انہوں نے کچھ بہتری کی، اس کا ٹھیک ہوا، نہیں تو اب اسموک کا کتنے سالوں سے مسئلہ بہت زیادہ بن جاتا ہے، آتے ہی جیسے موسم چینج ہوتا ہے اسموک، اس میں ہمارا ہی ہے جو ہم ایندھن یہ بے ہنگم کرتے ہیں نا، وہ ادھر ہی فضا میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بارش برستی ہے اس کو نیچے کرتی ہے تو پھر فضا بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ہماری بے ہنگم زندگی کہ ایسے ہی کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے جیسے مرضی کریں، تو اس کے نتائج میں نے 2 مثالیں سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح یہ سیلابوں کا معاملہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں عمل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، انسانی عمل کے ساتھ بھی جوڑی ہیں۔ مثلا یہ شجر کاری کریں تو یہ رک جاتے ہیں، ہم کس طرف جاتے ہیں، کچھ چیزیں ٹھیک ہیں جو انسان کے اسباب سے اوپر ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں
یہ تو پوری دنیا میں جو ہے نا یہ گلوبل وارمنگ کا جو ایشو ہے سب کو پتہ ہے، اور اس کی سولوشن یہ درخت لگانا ہے۔ انسان کا خود کا لائف سٹائل، یہ ایندھن اس نے اس پورے ارتھ پہ جلایا، یہ پٹرول کی شکل میں دوسرا، اس کی وجہ سے ساری پرابلمس پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے بہرحال صرف پاکستان ہی نہیں ہے نا، دوسرے لوگ بھی تو اس کو کر رہے ہیں نا، کچھ مینیج کر رہے ہیں، منظم کر رہے ہیں۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ انسان کے بہت سے بگاڑوں کا سبب یہ خود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں کہ زمین خوشی اور تری میں جو بگاڑ ہے نا، یہ انسان کے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، تو تاکہ اللہ ان کو کچھ چیزیں سکھائے، پھر لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پریشانی ہو تو اللہ کے در سے مایوس نہیں ہونا۔ اس آیت میں ایک یعنی یہ بھی چیز ہے کہ حالات دیگر ہوئے ہیں تو پھر بھی اللہ کے در کے ساتھ چپتے رہنا، لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ آئیں۔ اگر کوئی نہیں لوٹا ہوا تو وہ لوٹ آئے، تو جو پہلے ہی اللہ کے در کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آزمائشیں ہیں تو وہ پھر مزید اللہ کے در کے ساتھ جڑا رہے، کیونکہ مشکلات اللہ نے ہی دور کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، ہاں اللہ نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کرنی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہیں تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی مضمون سورہ فاطر میں ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ جس کے لیے رحمت کھول دے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اول آخر ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہی دعائیں کرنی ہے، اپنے انفرادی معاملات کے لیے بھی اور اجتماعی معاملات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو دور